ہم میں سے کئی لوگ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، بلکہ ہر شخص کو ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم اپنی دنیا کو، اور جتنی تیزی سے چینجز آ رہے تھے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ایٹسیٹرا، ہم اس کو انفارمیشن اکانومی کہتے تھے۔ لیکن آج آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج کی دنیا کو اٹینشن اکانومی کہا جاتا ہے، اونلی بیکاز وی آر آل فائٹنگ فار اٹینشن۔ چاہے آپ کے سیاستدان ہوں، چاہے کوئی کارپوریٹ ہو، کوئی پروڈکٹ ہو، کوئی سروس ہو، ہم میں سے ہر شخص کے سامنے اتنا انبار ہے، وی ہیو این ایولانچ آف انفارمیشن اینڈ نالج اویلیبل، کہ اس میں سے کیا چیز آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہی دراصل میں ونر ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو پروڈکٹس اور ان کی ایڈورٹیزمنٹس بنتی ہیں جس میں بلینز کا بجٹ ہوتا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے اگر وہ 1 منٹ کا یا 1.5 منٹ کا ایڈ ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی 3 سیکنڈ کے لیے اس ایڈ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کو ایک ون مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جی وہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سو دیٹ از ہاؤ شارٹ آر اٹینشن اسپین ہیز بیکم، یعنی لٹرلی لائک گولڈ فش میموری۔ گولڈ فش کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ بلنک کرتی ہے، ہر 3 سیکنڈ کے بعد اس کی میموری ریسیٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی حال کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو آج کل کے اتنے نفسا نفسی کے عالم میں جو ہر کوئی آپ کی اٹینشن چاہتا ہے، ہر شخص آپ کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ لوگ ایکسٹریم بیہیویئر بھی اپناتے ہیں صرف اور صرف اٹینشن کے لیے۔ یا تو وہ رونا دھونا ڈال دیں گے، آپ کے حواسوں پہ پوری طرح سے قابو پانے کی کوشش کریں گے، آپ کو کنٹرول یا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن دراصل واٹ از دس نیڈ فار اٹینشن؟ از اٹ انسٹنکٹیو، یعنی ہر انسان کو فطری طور پہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے؟ کیا دو لوگوں کی اٹینشن کی ایپیٹائٹ ایک جیسی ہوتی ہے؟ یعنی اگر ایک شخص کو توجہ کی ضرورت ہے تو کیا ہر انسان کو اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہے، یا پھر ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے کیا لائف ایکسپیرینسز رہے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا بچوں میں نمبر کون سا ہے، آپ فرسٹ بورن ہیں تو آپ کو بہت اٹینشن ملی ہے، اگر آپ مڈل چائلڈ ہیں تو ذرا کم ملی ہے اٹینشن، اور اگر اسمال چائلڈ یعنی دا ینگسٹ چائلڈ ہیں تو ہو سکتا ہے اٹ کوڈ گو آئیدر ویز، یا تو بہت اٹینشن ملی ہے یا بالکل توجہ نہیں ملی ہے۔ تو توجہ کی ایپیٹائٹ آپ کی کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی کیسی بنتی ہے یا بگڑتی ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس زبردست پینل ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اے ویری ڈیئر فرینڈ ہو از آلسو اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ اے سائیکو تھراپسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلم ناز۔ تھینک یو سو مچ نیلم فار بینگ ہیئر۔ آپ ہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف مرتضیٰ صاحب، آپ بھی کنسلٹنٹ ہیں، او ڈی یعنی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، اور آرگنائزیشنز میں ہماری یہ پرسنالٹیز اور رویے کس طرح مل کر ایک دوسرے پہ امپیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ٹولز اویلیبل ہیں، سوشل میڈیا اور کنیکشن کے ٹولز، جو پہلے شاید رابطے میں رہنے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے امپورٹنٹ تھے، لیکن آج یہ بھی اٹینشن سیکنگ میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے واصف مظہر بھی، جو کہ لیڈ ٹرینر ہیں ایچ آر آرکیٹیکٹ آرگنائزیشن میک اٹ ہیپن میں۔ بہت شکریہ واصف آپ کی بھی موجودگی کا۔ سب سے پہلے اگر عاطف صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں، آپ کے خیال میں پہلے خاص طور پہ کووڈ میں یہ بات ہونی شروع ہوئی کہ وی آر ریزنگ اے جنریشن آف نارسسسٹ، یعنی پیپل ہو وانٹ اے لاٹ آف اٹینشن، ہو وانٹ ٹو بی دا سینٹر آف اٹینشن آل دا ٹائم۔ از اٹ ٹرو؟ از اٹ اسٹل ٹرو؟ اور اگر یہ ہر ایک کی پرسنالٹی ہے تو what kind of a society are we now surviving in? See, if we look at the underlying factors of narcissism or attention seeking, تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ loneliness triggers it a lot of times. آپ اکیلا رہ جانا نہیں چاہتے. We are social animals. We need the social connect. تو اس کے لیے کئی لوگوں نے ایک وے آؤٹ ڈھونڈا کہ ایک بہت ایزی ونڈو مل گئی in the form of social media. That might be Instagram, that might be Facebook, that might be TikTok, and we want to be socially accepted. On top of that, professional acceptance کے لیے لوگوں نے LinkedIn کو بھی similar lines پہ یوز کرنا شروع کیا. صحیح. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپل ہو ہیو لو سیلف اسٹیمس، ان کا بہت زیادہ اس طرف رجحان ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے لوگ اچھا سمجھیں، بہتر سمجھیں، برتر سمجھیں. یا آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کی اپ برنگنگ، ان کا چائلڈہڈ. دیکھیں، کچھ تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں کہ پرسنالٹی کے اندر کچھ مسائل ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈیزیز کی ٹرمینالوجیز میں آتے ہیں، اور تیسرا جو ہوتا ہے کہ ان جنرل نارسسزم، مطلب حد سے زیادہ خود پسندی، اپنے آپ کو ہر جگہ ہائی لائٹ کرنا، تو یہ بڑی کامن چیز ہے. اچھا، اس میں کووڈ کا بہت بڑا امپیکٹ اس لیے بھی رہا کہ لوگ گھروں پر تھے، دے ور ڈوئنگ اے لاٹ آف اسٹف، دے ور گیٹنگ اے ہائر اسکرین ٹائم، پلس دے ور گیٹنگ اے لاٹ آف اٹینشن. صحیح. تو معذرت کے ساتھ آپ کا سوشل فیبرک اس سے بہت ڈسٹرب ہوا ہے. اٹینشن سیکنگ کی یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنے کھانے سے لے کر اپنے گھومنے پھرنے تک ہر چیز کو دکھانا اور شو آف کرنا چاہ رہے ہیں.
جو بہت ساری پرسنل چیزیں ہوتی تھیں ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ, وہ بھی پبلک ڈسپلے آف افیکشن آپ کتنا زیادہ دیکھیں. اچھا, اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں, پھر اس میں ایک باریک سی لکیر کھینچنا بہت ضروری ہے, موازنہ کرنا ضروری ہے کہ اٹینشن ٹھیک ہے آپ کو ہر ایک انسان کی ضرورت ہے, آپ نے جیسے کہا کہ سوشل اینیملز ہیں, لیکن کس کی اور کتنی اٹینشن, دیٹ از اے ٹرو کویسچن. جیسے میں اپنے ارد گرد کے لوگ جو میرے بہت قریبی ہیں ان کی توجہ چاہتی ہوں, یا پھر مجھے پبلک ایڈولیشن اینڈ ایڈمریشن کی ضرورت ہے. سو لیٹس گو بیک ٹو دا بگننگ. نیلم, اگر بچپن کی بات کریں, جب ہم کہتے ہیں کہ بچہ پوری طرح سے اپنے پرائمری کیئر گیورز پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, آپ اگر لوگوں کی پرسنالٹیز کو دیکھتی ہیں تو زیادہ مضر یا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کس چیز کا ہے, ٹو لٹل اٹینشن یا ٹو مچ اٹینشن؟ صدر, اگر ہم بچپن کی بات کریں تو there can never be too little attention for a child, right? اور جسے ہم بڑے ہو کر attention seeking behaviors کہنا شروع کر دیتے ہیں, بچپن میں وہ سارے connection seeking behaviors ہوتے ہیں. جس طرح ہم different birth orders کی بھی بات کر رہے تھے, ہر بچے کی اپنی نیڈ ہوتی ہے اور primary caregivers کا اپنا threshold بھی ہوتا ہے. مختلف وقت میں اگر ایک خاتون ہے who's having a child at the age of 25 اور پھر وہ دوبارہ دوسری ان کا بچہ ہو رہا ہے at the age of 45, تو ان کے پاس فزیکل کیپیسٹی بھی کم ہوگی اس بچے کے پیچھے بھاگنے کے لیے. حالانکہ اس بچے کی تو نیڈ اتنی ہی ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ انگیج کریں, آپ اس کے ساتھ ہر وقت کھیلتے رہیں, اس کو ہر وقت اٹینشن پرووائڈ کریں. نو بٹ ہم اننوئنگلی نارسسسٹک بیہیویئرس کو فروغ دیتے ہیں نا. تو مجھے بتائیں کہ ایک ایسی, ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے تو آپ اس کو توجہ دیں. ایک وہ ماں ہے جو کم توجہ دے رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ماں کو کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں, کھانا کھایا ہے, نیند پوری ہو رہی ہے, کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جن لوگوں کو ہائپر اٹینشن ملتی ہے, وہ پیرنٹس جو بچے کی ہر چیز کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بالکل پرسنل فریڈم یا پرسنل پریویسی نہیں دے رہے ہوتے, ان کی پرسنالٹیز بھی تو ڈیمیج ہوتی ہیں نا. دیکھیں, جب ہم اٹینشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اٹینشن ہم کون سے بیہیویئر پہ دے رہے ہیں, اسپیشلی ود چلڈرن. اٹینشن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہر وقت مانیٹر کروں میرا بچہ کیا کر رہا ہے, وہ کس سے بات کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہر وقت اس کو کرٹیسائز کروں, دیٹس اے نیگیٹو فارم آف اٹینشن, جو کہ ڈیفینیٹلی ڈسکریج کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہم نے پیرنٹل ڈائنامکس ایسے بھی دیکھے ہوتے ہیں جہاں پیرنٹس ہر وقت اپنے بچوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہاؤ یو نو دیر وہ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ دا چلڈرن آر بیٹر دین ادر چلڈرن ایز ویل. تو دا ٹائپ آف اٹینشن اور جس طریقے سے آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پر جب ہم اٹینشن بچوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو ان کی اٹینشن سمپلی نیڈس ٹو بی ایٹ دیئر فزیکل نیڈس, ایموشنل نیڈس, اور ان کی سوشل نیڈس کیا آ رہی ہے. پیرنٹس کو اویئر ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کین وی کمانڈ اٹینشن؟ واصف, ہم سب نے اسکول میں یہ جملہ بہت اچھے سے سنا ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری سائنس کی ٹیچرز اور میتھس کی ٹیچرز یہ بہت ہی بولتی تھی, بیٹا پے اٹینشن. ہم جو پڑھا رہے ہیں, جو سمجھا رہی ہوں, اس کو توجہ سے سنو. سوال میرا یہ ہے کہ صرف یہ کہہ کر یا زور سے ڈانٹ کر زبردستی کیا آپ توجہ کو اپنی طرف مبذول کر سکتے ہیں, یا بچہ صرف پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ آپ کی طرف ہے, وہ دراصل اٹینشن نہیں دے رہا ہوتا؟ Thank you so very much, Sidra, for inviting me over. Pleasure being on the show yet again. ہم جب کسی بچے کی اسپیشلی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں, بینگ پیرنٹ بھی میں بات کر رہا ہوں, بینگ ٹیچر, بینگ اے ٹرینر بھی بات کر رہا ہوں, ہم کسی کو بھی جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات توجہ سے سنو, تو ہم بیسکلی اس کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ اس لیے تھوڑا سا ہو جاتا ہے بیکاز آپ جب توجہ کسی کی لینا چاہ رہے ہیں تو جو کانٹینٹ آپ اس کو دے رہے ہیں, جس کے لیے آپ کو توجہ چاہیے, وہ بالکل ایک سا ہے. اب اس کا رزلٹ ایک سا نہیں آئے گا, بیکاز اگر آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی بات سنوں, تو مجھے سننے والی جو بات کے اندر کانٹینٹ چاہیے وہ میرے مطلب کا ہونا چاہیے. میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں, میرے اندر اس کے لیے نیا کیا ہے, کیا کوئی ایک ایسی چیز ہے جو میں ٹولز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہوں. تو بہت دفعہ ہم کسٹمائزیشن کو جب بیچ میں نہیں لے کر آتے ہیں اور ون سائز آف دا شرٹ فٹ آل کی اپروچ کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو وہ توجہ یا وہ جو کانسنٹریشن یا فوکس ہے اس کا فقدان ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, نیورو ڈائیورسٹی کو بھی اس میں لے کے آنا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو اٹینشن دے رہا ہو, توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہو, اس کا رویہ یا اس کا بول چال یا اس کے
फिजिकल सिम्टम्स एक जैसे हों. आतिफ साहब, ये हमने कई मूवीज़ में भी देखा है, बताया भी जाता है कि जो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं या उनकी इमेजिनेशन बहुत क्रिएटिव है, वो राइट नहीं लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन उनका ज़्यादा डोमिनेंट है, हो सकता है हमें लग रहा हो कि ये बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन दे जस्ट वायर्ड डिफरेंटली. इस बारे में क्या हमने सोचा है कभी, और क्या आपको लगता है कि ये बातें अब हमारे एटलीस्ट करिकुलम में, एकेडमिक लाइफ में आम होने लगी हैं? देखें, एक आपने बड़ी न्यूरो डाइवर्सिटी की बात की, जैसे अभी मेरे को पार्टनर ने भी बताया कि इन्होंने जिस तरह से बताया कि डाइवर्सिटी मैपिंग की जाती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियंस प्रोफाइलिंग, तो हम ये देखते हैं कि तरह तरह के लोग होते हैं जिनकी तरह तरह की नीड्स होती हैं. ये अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है. कुछ लोग वर्बलाइजर्स होते हैं जो अल्फाज से सीखते हैं, कुछ लोग विजुअलाइजर होते हैं जो तस्वीर से सीखते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक्स के थ्रू सीखते हैं यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू, कुछ रोल प्ले से सीखते हैं. तो आज का ट्रेनर या आज के फैसिलिटेटर ये देखता है कि मेरे पास डाइवर्स ऑडियंस और अटेंशन स्पैन बहुत कम रह गया. आपने अच्छा, जैसे ये कहा, तो टीचर्स कहती है ना कि अटेंशन स्पैन कम है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्तलिफ टूल्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन माओ की अगर बात सुनी जाए या वालदैन की अगर गुफ्तगू पे जरा कान धरे जाए तो वो कहते हैं ये तो सुनते ही नहीं है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है. तो ये लैक ऑफ अटेंशन किस तरह आता है? व्हाट इज द गैप? ये कम्युनिकेशन गैप है या ये कोई और गैप है? अच्छा, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन की आप बात कर रही हैं ना. मैंने अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना शुरू कर दिया है. सही. रोज़ मेरी वाइफ अगर बच्चे को बोलती है बेटा स्वेटर पहनो, दूसरे तीसरे दिन वो सुनना छोड़ देता है. या आपकी एक रिंगटोन आती थी कोरोना फैल रहा है और मास्क पहने, वो 2-3 बार के बाद आपको याद भी नहीं थी कि उसका मैसेज क्या था. सही. तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि मैसेज अगर एक तरह से ही और बार बार एक ही तरह से रीइंफोर्स किया जाएगा तो लोग सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन पे जाएंगे या सेलेक्टिव लिसनिंग पे जाएंगे. इसके लिए हमें आज की जनरेशन से इंगेज करते हुए ये भी देखना पड़ता है, दे स्टार्ट गेटिंग बोर्ड टू मच, दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ कंटेंट. जो स्टोरी मैंने अगर अली बाबा की सुनाई अपने बच्चों को, यूट्यूब पे जाके 3 इंडियन चैनल से भी सुन के आ चुके हैं, उसके 3 वर्जन्स. So we have to be more engaging. We have to be more patient. अच्छा, this is very interesting. नीलम, आप क्या कहेंगी कि अगर हम यूथ को देखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं, I get very confused. Have they become insensitive or have they become more sensitive? यानी हसासियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है या ज़्यादा हसास हो गए हैं? आई थिंक इट्स बोथ द वेज, यू नो. जिन चीज़ों के बारे में शायद हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, उन चीज़ों को लेकर वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं क्योंकि उनको उन चीज़ों का एक्सपोजर बहुत अर्ली ऑन मिल चुका है. सो यू नो दिस थॉट प्रोसेस कि व्हाट्स न्यू इन दिस, तो जो बोर्डम को भी कॉज करता है और जो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा चीज़ों पे सोचने के लिए भी इंगेज करता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग पे बात नहीं होती थी, तो यू नो यू विल सी यंगस्टर्स पिकिंग ऑन दीज क्यूज, और वो बहुत इजीली उसके बारे में सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि हमने लेटर ऑन लर्न किया. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा इस मौजू पे बात करेंगे कि अभी तो हमने एक अटेंशन का ओवरऑल जाविया खींचा कि भाई बच्चे को किस किस्म की अटेंशन चाहिए, आपकी स्कूल लाइफ में कैसी अटेंशन चाहिए. अब पर्टिकुलरली बात करेंगे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पे, और बड़ी सेंसिटिविटी के साथ बात करेंगे. आज से तकरीबन 10 साल कबल अगर कोई शख्स टैंट्रम थ्रो कर रहा है, विक्टिम प्ले कर रहा है, तो हम उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते थे कि भाई ये तो बस अपने आप को तवज्जो रखने के लिए हर वक्त की ड्रामा क्वीन बना हुआ है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड आज आप ये बात नहीं कह सकते क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड बात है. ये तवज्जो के लिए जो इंसान खींचातानी कर रहा होता है या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा होता है, इट कुड वेरी वेल बी अ क्राई फॉर हेल्प. इस पर बात करनी ज़रूरी है. लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते ब्रेक लेंगे, वापस आके इस पर बात करेंगे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सरवर जी, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है. और मैं कह रही थी कि क्या कहते हैं तवज्जो मबज़ूल, सबसे पहले तो ये कि कुछ लोग होते हैं जिस तरफ लोग खुद ही मुतवज्जो हो जाते हैं, तवज्जो मबज़ूल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन जो है इसको निगेटिव वे में नहीं इख्तियार करना चाहिए. गलत काम करके तवज्जो अपनी तरफ नहीं, आप जो है वो अपने अखलाक से महफिल में जाए, सबको सलाम करेंगे, अच्छे अखलाक से बात करें, या फिर कोई कारनामा जिंदगी में कोई अचीवमेंट, कोई अव्वल पोजीशन, कुछ इस तरह की मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में आप ऐसा वो लाएं, अपना नाम करने के लोग खुद ब खुद तवज्जो आपकी तरफ मबज़ूल हो जाएगी कि अच्छा इसने ये काम किया, कैसे किया. बिल्कुल सही है सरवर जी. लेकिन आमतौर पे तो हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं ना कि अब बस इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सही है या गलत है, कुछ ऐसा कर दो कि मैं वायरल हो जाऊँ. तो वायरल होना भी तो अटेंशन ही है ना. सोशल मीडिया ने गलत दे दिया, वायरल होके फिर आप अपनी जान भी गवा दें, सेल्फी लेके, ऐसा भी नहीं कोई निगेटिव काम करना चाहिए. सही
صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سرور جی, بہت بہت شکریہ کال کر. اور آپ نے وہ محاورہ ضرور سنا ہوگا, ایک انار 100 بیمار. اگر ایک شخص ہو اور اس کی اٹینشن کئی لوگوں کو چاہیے ہوں, جو کہ یوزلی آپ دیکھتے ہیں لیڈرشپ پوزیشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ آفس میں باس ہیں تو ہر ایک کو آپ ہی سے کام ہے, کیونکہ انکریمنٹ آپ ہی نے دینا ہے, شاباشی آپ ہی نے دینی ہے, پروجیکٹس آپ ہی نے دینے. اسی طرح گھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے, اور اس کی توجہ ہر ایک کو درکار ہوتی ہے. واصف, آدھے وقت جب ہم ساس بہو کی لڑائیوں کی بات کرتے ہیں, اصل مسئلہ ہوتا ہے بیٹے یعنی / شوہر کی اٹینشن کا, کہ وہ اٹینشن کس کو زیادہ دے رہا ہے, کس کے مسئلے کو بڑا سمجھ رہا ہے, کس کو فوقیت دے رہا ہے. تو پھر یہ توجہ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہی ہوا. اور گھر کی خواتین ہو سکتا ہے سچویشن کو مینیپولیٹ بھی کریں, کوئی ایک وکٹم پلے کرے, کوئی دوسرے کو برا کہے. اب یہ جو اٹینشن دینے والا شخص ہے وہ کیسے فیصلہ کرے, کیسے بیلنس قائم کرے آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جن کو اٹینشن دے رہے ہیں یا جو آپ کی اٹینشن مانگ رہے ہیں اس کی کور وجہ کیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیک لاگ ہے, پائل آن ہو رہا ہے, جو کہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے. بہت دفعہ ہم لوگوں کی بات اس لیے بھی نہیں سنتے کیونکہ اسپیشلی وہ لوگ جو ہم سے قریب ہوتے ہیں ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی بات ابھی نہیں 1 ہفتے بعد سن لیں گے تو تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ جائے گا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پائل آن ہو رہا ہوتا ہے وہ اکٹھے ہو کے اتنا مشکل. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم دوبارہ کنیکشن قائم کریں گے واصف کے ساتھ. یہ سچویشن واقعی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اور آف ایئر نیلم آپ بات کر رہی تھیں ایک ایسے کیس کی جس کے اندر بیماری ایک طرح سے لیبل بن گئی, آئیڈینٹی بن گئی, شناخت بن گئی ہے خاتون کی, اور حالانکہ وہ بیماری ختم ہو گئی ہے اور وہ اتنی ویک نہیں ہے کہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت پڑے, بٹ شی یوزز اے ویل چیئر جسٹ ٹو گریب اٹینشن اینڈ ٹو فیل کہ بھائی مجھے توجہ دو. یہ سچویشنز آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں ایز اے کاؤنسلر؟ سدرا, obviously it's very very tricky اس چیز کو مینیج کر پانا, اور ظاہر ہے ہم لائک دس پرسن واز ٹاکنگ ایز ویل کہ ہم ان کی کور وجہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. دا پرابلم از کہ انسانوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ مجھے اٹینشن صرف ایک پرٹیکولر طریقے سے ہی مل سکتی ہے. اگر میں کھانا اچھا بناتی ہوں تو مجھے توجہ صرف کھانے سے مل سکتی ہے. اگر میں ویڈیوز اچھی پوسٹ کرتی ہوں تو مجھے کانسٹنٹلی اچھی ویڈیوز پوسٹ کرنی چاہیے تاکہ مجھے اٹینشن صرف اسی طریقے سے ملے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری پرسنالٹی کے اور بہت سارے ڈائنامکس ہیں جن کے تھرو ہمیں وہ اٹینشن اور کنیکشن جو ہے لوگوں کے ساتھ ہم برقرار رکھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو یہی کاؤنسل کرتے ہیں کہ What is happening inside our brains when we get attention? Is it like a dopamine hit? Is it like a serotonin hit? ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے جیسے کانٹینٹ اور ویڈیو پوسٹنگ کی بات کی, ہم نے تو اس کو کوانٹیفائی بھی کر دیا, یعنی ایک پکچر کے اوپر اگر آپ کو 1000 لائکس ملی ہیں تو اب اگلی پکچر پہ کم از کم پیمانہ یا بینچ مارک 1000 کا ہی ہو گیا, کہ 1000 سے کم آئی تو اگر 400 بھی آئیں گی تو مجھے برا لگ رہا ہوگا, حالانکہ 400 لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہے. سو اٹس ویلیڈیشن, رائٹ. اور ویلیڈیشن ہر انسان کو, ہر بچے کو ہر لیول پہ اچھی لگتی ہے, اور ڈیفینیٹلی اٹ سینڈز اے میسج دیٹ یو آر گڈ انف. میں جو بھی کر رہی ہوں دیٹس گڈ انف, کیونکہ انسان کی جب وی یوزلی پریفر لسننگ ٹو ادر پیپلز اوپینین اباؤٹ اس رادر دین آر اون اوپینینس اباؤٹ آر سیلوز. یعنی کہ اگر مجھے ایکسٹرنلی کہا جائے گا یا یہ میسج دیا جائے گا کہ میں کوئی کام اچھا کر رہی ہوں, اچھی پکچر ہے تبھی اتنے لائکس آئے, رائٹ. سو دیٹ مینس اب وہ میرا نیکسٹ لیول ہے اور مجھے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا, بار بار اسی لیول کا اچھا ہونا پڑے گا ٹو فیل گڈ انف. اچھا, کاؤنسلنگ میں اور تھیراپی میں ایک اسٹریٹجی اکثر دی جاتی ہے, اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے یا کلائنٹ ہے وہ بہت زیادہ نگلیکٹڈ فیل کر رہا ہے یا انوردی فیل کر رہا ہے, تو آپ اس کو افرمیشنز دیتے ہیں اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو افرم کرو کہ تم وردی ہو. اور اس کی ایک طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لکی گرل ٹریننگ, کہ آپ یہ سوچ کر مان کر چلیں کہ آپ دنیا میں سب سے خوش قسمت ہیں, تو آپ کا ذہن پھر خود بخود ہی آپ کو مزید اس کا ایویڈنس دینا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ ارادہ کر لیں جی میں نے لال رنگ کی کرولا گاڑی خریدنی ہے, آپ کو پوری سڑک پہ ٹریفک میں ہر وقت وہی لال رنگ کی گاڑیاں نظر آنے لگ جائیں گی. دس از ہاؤ پاورفل یور برین از کہ اٹ کین فلٹر آؤٹ انفارمیشن. لیکن اکثر جو لوگ ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں عاطف, یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ان کو توجہ نہیں ملتی, ان کا دماغ ہی وائرڈ ہوتا ہے انسیڈنسز اور ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے میں کہ دیکھا سب کو 2 روٹیاں دی, مجھے 1 روٹی دی, میری باری آئی تو کوکیز ختم ہو گئیں, مجھے ٹافی نہیں دی. تو اس وائرنگ کو آپ لوگ کیسے صحیح کرتے ہیں اور یہ آپ کتنا کامن دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جو پرینٹیو بیہیویئر ہو گیا یا ایسی نیگیٹو ایموشنز کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں تو ویلنس کے اوپر بہت ساری آرگنائزیشنز اب کام کر رہی ہیں. صحیح. پہلے ویلنس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا تھا, یوگا کی کچھ ورک شاپس کرواتی ہیں اینڈ دیٹس اٹ. اب جرنلنگ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بریدنگ ایکسرسائزز کے اوپر کام کرواتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو تھوڑا گریٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈے کا اسٹارٹ کریں. گریٹیٹیوڈ از سم تھنگ ویری گڈ. آپ اگر اپنے ریلیجن سے بھی لنک کریں تو 2 طرح کے دن ہیں نا, ایک جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں, ان پہ آپ صبر کرتے ہیں, جن پہ آپ کا کنٹرول ہے اس پہ آپ شکر کرتے ہیں. تو جب آپ شکر کو کاؤنٹ کرتے ہیں, نعمتیں گنتے ہیں, اپنے باڈی کو دیکھتے ہیں, اوور آل چیزوں کو, سراؤنڈنگس کو دیکھتے ہیں, تو آپ بہتر فیل کرتے ہیں. تو آرگنائزیشنس نے بہت زیادہ کام شروع کیا ہے آن ویلنس پروگرامس, جس میں پراپر کاؤنسلرس کو ہائر کیا جا رہا ہے, پراپر فزیکل ویلنس کے اوپر کام ہو رہی ہے. اچھا, جو نیگیٹو انڈیویجولز ہیں ان کے اوپر آرگنائزیشنز نے فیڈ بیک کا میکینزم بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. پیئر ٹو پیئر فیڈ بیک کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے, لائن مینیجر فیڈ بیک بھی دی جاتی ہے, ٹیم ممبرس سے بھی فیڈ بیک دیا جاتا ہے. تو دیر از اے 360 ڈگری فیڈ بیک. تو ایسے لوگ اچھی آرگنائزیشنز میں ریلیٹیولی امپروو کرنا شروع ہوئے ہیں. لیکن ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت سارے لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انیٹ کہ وہ ٹائم لیتی ہیں باہر نکلنے میں. وہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ٹائم لگتا ہے آرگنائزیشن میں, اور اچھی آرگنائزیشن ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ٹیم میں لے آتی ہے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اٹینشن سیکنگ بیہیویئر آج کا موضوع ہے. لیٹس سی کہ کالر کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا سے بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیا حال چال ہے میم آپ کے؟ الحمدللہ جی. اور میں موضوع کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, جو لوگ توجہ لیتے ہیں, اگر آپ کہیں جاب کرتے ہو تو جو لوگ توجہ لیتے ہیں تو ان کو اگر اچھی سیلری مل رہی ہے اور ایک بندہ جو اچھا کام نہیں کر رہا, تو وہاں پھر جب اینول جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ تو اتنا اچھا رزلٹ دے رہا ہے, اس سے اس کے سارے کولیگس خوش ہیں, اس کے اسٹوڈنٹ خوش ہیں, تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اتنی میری ٹی سی ایس نہیں کرتا تھا لیکن یہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے. اور فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بچے کو اپریشیٹ کری جاتے ہو تو جو ڈسکشن ہے نا, وہ چاہے آپ جاب ہے چاہے آپ کی فیملی ہے, تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ایک بچہ بس پڑھ کے نمبر لے جا رہا ہے, جو گھر کا سارا کام کر رہا ہے, گیمز میں اچھا ہے, تو پھر وہ پیچھے آپ اس کو اگنور کرتے ہو. تو وہ جب آپ ڈسکشن کرتے ہو نا فیملی میں بیٹھ کے, ہاں جی یہ بچہ تو ویسے ہمیں بہت خوش کر رہا ہے, دباتا بھی ہے, چیزیں بھی لاتا ہے, کھیلتا بھی اچھا ہے, تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو تو زیادہ ویلیو دینی چاہیے تھی. اسی طرح سے توجہ کو تو آپ میاں بیوی میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا میاں آپ کو پہلے بڑی توجہ دیتا اب نہیں دے رہا. اچھا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ جو آپ نے بات کی ہے. چلیں اس پہ ہمارے پینل سے ٹپس لے لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. عاطف صاحب, یہ تو بڑا ریگولر ہے. نیلم, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ ایز اے ہنی مون پیریڈ. ہنی مون پیریڈ ختم تو گھر کی مرغی دال برابر, یعنی آپ کو جو اٹینشن پہلے مل رہی تھی, آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جا رہا تھا, آپ کو تحفے دیے جا رہے تھے, وہ سب مائنس ہو جاتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے, اور اگر دوسرا شخص اس کا ایک گیپ, ایک خلا محسوس کر رہا ہے تو وہ دوبارہ وہ اٹینشن کیسے لے سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو کیپ دیٹ لو, دیٹ رومانس الائیو؟ جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے, دا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ وہ دینا شروع کریں. رائٹ, اگر آپ کو اس طریقے سے اسپارک کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تو انسٹیڈ آف ویٹنگ کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ دوبارہ اس طریقے سے انگیج کرے, یو اسٹارٹ ٹیکنگ سم انیشیٹوز یور سیلف. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ریلیشن شپس یا میرجز کی ہمارے کلچر میں بات کرتے ہیں تو جو میلز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اسپیشلی میرج کے بعد. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ بہت ڈراسٹک چینج آیا ہے, جہاں بہت زیادہ اٹینشن تھی یا انگیجمنٹ پیریڈ میں بہت زیادہ اٹینشن تھی یا بہت زیادہ ٹیکسٹ میسیجز اور کالز اور فلاورز ہوتے تھے, اور اب جو ہے وہ 2 بچوں کے بعد اس طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہا ہے, یو آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ کو بھی اپنی اٹینشن کی نیڈ کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وٹ ایلس کین یو فیل گڈ وتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہماری زندگیوں میں ہمارا اسپاؤز, یعنی چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں یا آپ کی بیوی ہو, سو آئدر ویز لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات کا, آپ کی زندگی کا محور وہی شخص ہے. 5 لوگ تعریف کر رہے ہیں, لیکن جب تک آپ کے شوہر نے تعریف نہیں کی تو آپ کو وہ تعریف محسوس نہیں آ رہی. بہت ڈینائل تھا, وہ خالی پاکستان میں نہیں تھا. سو اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ کس جینڈر کے اندر زیادہ ہے, سو آپ اگر ایریا وائز ٹریول کریں گے تو آپ کو مین جو سٹیز ہیں, میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں, وہاں پہ ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی. جیسے جیسے آپ انٹیریئر میں جائیں گے تو شاید ایکسیپٹنس کم ہو جائے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, دونوں جینڈرز کے اندر ہر طرح کے بیہیویئر پائے جاتے ہیں, ڈینائل والا بھی, ایکسیپٹنس والا بھی, ری ایکٹیو ہونا بھی, ریسیپٹیو ہونا بھی.
سو یہ جو ٹینٹرمز والی چیز ہے اس میں ایک لفظ جو بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے خامخواہ والا یا بغیر کسی وجہ کے. میری نظر میں, میری ادنا ناقص تجربے میں ہر چیز کی وجہ ضرور ہوتی ہے. اٹس جسٹ کہ اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. عاطف نے ابھی بہت اچھی بات کی تھی, بہت مزیدار بات کی تھی کہ اگر آپ ڈیٹیل میں سن نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی موٹی ریمیڈی ہو سکتی ہے. سم ٹائمز آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں, اس کی میجر وجہ ہوتی ہے شاید آپ کا بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے, یا آپ کا باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, یا آپ نے کھانا ٹائم پہ نہیں کھایا, یا آپ جہاں پہ ڈیلیور کر آئے ہیں وہ آپ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے, یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایز سمپل ایز دیٹ, بٹ پوائنٹ ویل ٹیکن. اور اس طرح کی چیزوں کو اٹینشن ضرور دیں, اور یہ کیفیت ہے میں نے جو میں بات آپ کی سمجھ پائی اور کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتی ہے, اس میں مرد اور خاتون کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ آئیے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی کیا کہیں گے؟ جی عرفان شیخ, آئی ایم فرام کراچی. جی عرفان. جی یہ آپ کا آج کا ٹاپک دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا جی جی ٹی وی پروگرام پہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جو اپنی طرف اٹینشن دلانے کے لیے سم ٹائم یہ ہوتا ہے, جیسے کہ ہم جہاں بھی جاب کر رہے ہیں تو وہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ بول رہے ہوتے ہیں باس سے کہ جو ہے نا ہم نوکری چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو ہے نا بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایک طرح کی یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ اپنے طرف مطلب وہ کرتے ہیں ہماری سیلری نہیں بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو غیر اہم سمجھنے لگتا ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایکسٹریم بات کرتا ہے, اس طرح کے حربے اختیار کرتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ انسان اگر سوری ٹو سے آپ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ, کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے نا جب اس طریقے سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب احساس کمتری جب یہ اس طرح ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کی اٹھ پٹانگ جو ہے نا یہ حرکتیں شروع کر دیتا ہے, جبکہ انسان کو نارمل رہنا چاہیے. تو میری جو ایک تھنکنگ جو بتا رہی ہے, جو میرا ایک پروفیشنل لائف جو میں گزار رہا ہوں اس میں نے یہ سب دیکھا ہے کہ انسان کو اپنا نارمل رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب کال کرنے کے لیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ جو نارمل جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ بیسکلی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک توازن میں رہنا چاہیے, لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی. تکلیف آپ کی اتنی بڑھ جاتی ہے, آپ کا بیسکلی جو انٹرنل ڈائلاگ ہوتا ہے, جو آپ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, جو خیالات جو سوچیں آپ کو بار بار آ رہی ہیں, وہ آپ کو اس حد تک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, اور آپ کانشیسلی نہیں, یہ سب کانشیسلی اس قسم کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ریسکیو کرے. بیسکلی دس از اے وکٹم اسٹیٹ آف مائنڈ یا اے مارٹر اسٹیٹ آف مائنڈ, جس کو بھی آپ کہنا چاہیے. اور وہ آپ وہ جو ٹرائنگل ہے نا کہ کبھی آپ پرپیٹریٹر ہیں, کبھی آپ آپ اس کے لیے عدالت لگا رہے ہیں, کبھی آپ وکٹم ہیں, کبھی آپ مارٹر ہیں, آپ انہی تین رولز میں گھومتے رہتے ہیں. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. آئی وش کہ آپ کی کال ارلی آئی ہوتی تو ہم اس پہ گفتگو کر پاتے, بٹ نیلم, عاطف, آصف, آپ کا بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو اے کنورسیشن ود آل آف یو. یو ایڈڈ اے لاٹ آف ویلیو. اور اٹینشن سیکنگ بیہیویئر اگر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے, اگر آپ کی ریلیشن شپس کو ڈیمیج کر رہا ہے, دین یو نیڈ یور اٹینشن اینڈ یو پروبیبلی نیڈ ہیلپ ایز ویل. اور اس ہیلپ کو لینے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.